الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں، اللہ پاک کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب فرماتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی یعنی رب کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے تحت تفسیر سراج الجنان کے اندر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ ہمیں سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا؟ کہ اپنی ولادت سے لے کر وفات ظاہری مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے وقت ہی آپ نے ہم گناہگار امتیوں کو یاد کیا۔ شب معراج میں رب کی بارگاہ میں یاد فریاد بھی ہمارے لیے، وفات شریف کے بعد قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اتارا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک صحابی نے کان کیے اپنے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی نجات و بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ راتوں میں جب ساری دنیا آرام کرتی ہے، وہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر پاک چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے باری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ امتیوں کو گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے آب کوثر کے جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلائیں گے، کبھی جہنم میں گرتے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غم میں ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ اس نبی نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا،
خدا کا عرفان پہنچایا، عرفان دیا، اور ہزاروں وہ چیزیں جس کے ہم قابل نہ تھے اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے، ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری یہ امت رحمت والی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد جارحان فرماتے ہیں دوسرے نبیوں کی امت کے مقابل میری امت پر حق تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، یعنی رب کریم کی رحمت زیادہ ہے، اس کی نیکیاں کم، ثواب زیادہ ہیں، گناہوں کی معافی کے ذریعے بہت دیے، یعنی کہ گناہوں کی معافی کے ذرائع رب نے بہت دیے، بچانے کے بہانے بہت زیادہ ہیں، یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، شاعر کیا خوب کہتا ہے، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہرباں، یعنی یا رسول اللہ آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہرباں، ہے ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وفات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا، جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ہی ان کا سردار ہوگا، اور جب تک میرے محبوب کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک تمام امتیوں پر جنت حرام رہے گی۔ یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور میرا دل خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم غافلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، خیال امت عاصی جسے آٹھوں پہر آیا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ہر وقت یاد کیا، ہم اپنے نبی کو کب کب یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کتنی بار دن میں یاد کرتے ہیں اپنے نبی کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اکثریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی، چند مخصوص لوگوں کے سوا بقیہ ساری امت آٹھوں جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں رہے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اسی لیے آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنی امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری زندگی امت امت امتی امتی، میری امت میری امت کہہ کر ہمیں یاد فرماتے رہے۔ قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں، اور حشر تک امتی امتی فرماتے رہیں گے، یاد فرماتے رہیں گے۔ کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ اگر ایک بار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں، تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں، ساری زندگی مجھے اور آپ کو یاد کیا۔ جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ میرے آقا کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا اتنا خیال فرمائیں۔ آئے کاش کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو صرف زبان سے نہیں، عملی طور پر بھی اپنی زندگی کا معمول بناتے ہوئے سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نبیوں کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر باقی رہے گا۔ کہتے ہیں میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اپنے رب کے حضور سیدھا کھڑا رہوں گا۔ اس ڈر سے سیدھا کھڑا رہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے انبیاء ان پر بیٹھیں گے، لیکن میں نہیں بیٹھوں گا، سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت بھیج دیا جائے اور پھر میری امت میرے بعد رہ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے عرض کروں گا، یا رب امتی امتی، اے رب میری امت میری امت میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کروں گا، اے رب میرے ان سے حساب جلد فرما دے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیج چکے تھے، یہاں تک کہ مالک داروغہ یعنی جو جہنم پر مقرر فرشتہ ہے عرض کرے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور ہم نے اس محبت کا کیا صلہ دیا؟ ہم نے اس محبت کا کیا صلہ دیا؟ آج ان کی سنت داڑھی کو کاٹ کے گندی نالی میں پھینک دیا، آج ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہم نہیں پڑھتے، آج بد نگاہیاں ہم کر رہے ہیں، آج ان کے دشمنوں کی طرح اپنے حلیے اپنا کردار ہم بناتے جا رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، کیا ان کی محبت کا یہ صلہ دینا تھا جو ہم نے دیا؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری زندگی ہمیں نہ بھولے یار،
ہمیں تو ساری زندگی یاد کرتے رہے، ہماری بخشش کی دعائیں کرتے رہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے رہے اپنے گنہگار امتیوں کے، لیکن اس امت نے کیا صلہ دیا؟ اس امت نے اس محبت کا کیا جواب دیا؟ سرکار تو ایسی ہم سے محبت فرمائے، پل بھر بھی ہمیں نہ بھولے، ہمیں ہر وقت یاد کریں، اور ہم نے اس محبت کا کیا صلہ دیا؟ کیا ان کی محبت کا صلہ یہ تھا کہ ہم بازاروں میں جائیں، بازار سج جائیں؟ کیا ان کی محبتوں کا صلہ یہ تھا کہ ان کی سنتوں کو تار تار کیا جائے؟ کیا ان کی محبتوں کا صلہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائی جائے؟ ان کی محبت کا صلہ یہ تھا ان کے فرامین پر عمل نہ کیا جائے؟ ان کی محبتوں کا صلہ یہ تھا کہ ان کے نام کی بات بھی نہ سنی جائے؟ آئے ہم کس طرف چل پڑے، جو نہ بھولا ہم غریب، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، پیدا ہوئے تو ہمیں یاد فرمایا، دنیا میں ظاہری زندگی مبارک میں رہے تو ہمیں یاد فرمایا، اور جب قبر منور کے اندر جا رہے ہیں تو تب بھی ہمیں یاد فرما رہے ہیں، اور جب میدان معاشر میں جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تب بھی ہمیں یاد فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اگر قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ اب سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی پل صراط پہ آ جانا، میں پل صراط پر اپنے گناہگار امتیوں کو رب سلم کہتا ہوا پل صراط گزروا رہا ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے؟ تو کہا آب کوثر کے جام پہ آ جانا، وہاں میں آب کوثر کے جام اپنے امتیوں کو اس تپتی زمین پر، تانبے کی جو زمین ہے وہاں پر بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے؟ تو پھر کہا میزان عمل پہ آ جانا، میں اپنے گنہگار امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے؟ تو فرمایا جنت و دوزخ کے درمیان آ جانا، وہاں پہ میں اپنے گنہگار امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرما رہا ہوں گا۔ اب ذرا غور فرمائیں، اتنی محبت حضور ہم سے کریں اور ہم اس محبت کا کیا صلہ دیں، اور ہم نے اس محبت کے کیا صلہ دیا؟ ذرا غور فرمائیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو صحیح نہیں یار۔ ایک واقعہ میں کراچی کا آپ کو سناتا ہوں، بالخصوص جو داڑھی منڈواتے ہیں نا اس حوالے سے ہے۔ وہ کراچی میں ایک بندے نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ جب حضور کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سینہ لہولہان ہے، خون سے بھرا ہوا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا سینہ خون سے بھرا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی جب داڑھی پر بلیڈ پھرتا ہے نا، یہ اس کی داڑھی پر نہیں میرے سینے پر پھرتے ہیں، اس وجہ سے یہ سارا سینہ میرا لہولہان ہے۔ اب ذرا غور فرمائے یار، کیسے امتی ہیں، اپنے آقا کو تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں یار، ایسا نہ کر، اس محبت کا جواب اس طرح نہ دیں یار، عمل کی طرف۔ حضور نے ہم سے محبت کیا اور ہم بھی حضور سے محبت کریں، اور اسی میں کامیابی۔ سرکار نے ہم سے بہت محبت فرمائی ہے، ہم بھی کریں یار، انہوں نے کام آنا ہے، قبر میں، میدان معاشر میں، پل صراط پر، میزان عمل پر، جنت و دوزخ کے درمیان، انہوں نے کام آنا ہے، انہوں نے شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، تو یار ان کے مخالف نہ چلیں، بہت ہو گیا، بس کریں۔
اب اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چل پڑے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چل پڑیں یار، ان کی سیرت کو اپنا لیں یار، اسی میں کامیابی نکلے یار ان سے۔ آج ہمارے نوجوان دکھ ہوتا ہے، کبھی فلانی یاد کبھی فلانی یاد، تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں گھس گئے ہیں، دنیا کی محبت اور سرکار کی محبت میں ہم چند باتیں بھی نہیں سن سکتے یار، ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں یار، ان کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔